شرمندگی اور پچھتاوے کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک دن کا پچھتاوا یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے۔ 1 سال کا پچھتاوا یہ ہے کہ آپ کو اپنی زرعی زمین میں کچھ بونا تھا، لیکن آپ اپنی کسی مصروفیات یا سستی کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائے۔ ساری عمر کا پچھتاوا یہ ہے کہ آپ کا مزاج اپنی بیوی سے نہ ملتا ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ کا پچھتاوا یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے خوش نہ ہو۔ عقل و دانش کا پیمانہ انسان کی عمر نہیں، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا اور کرم نوازی ہے۔ وہ جس شخص کو چاہے عقل اور ذہانت سے نواز دے۔ ہمیں خود کو گناہوں کے کاموں اور بد اخلاقی سے بچانا چاہیے۔ جتنا اس دنیا کے معاملات میں خود کو کم الجھاؤ گے، اتنی آسانی سے اس زندگی کو بسر کر پاؤ گے۔ جو شخص کسی برائی کے بارے میں یہ آگاہی نہ رکھتا ہو کہ یہ برائی ہے، تو وہ یقیناً اس برائی میں مبتلا ہوگا۔ عدل و انصاف کے معاملات اگر درست طریقے سے چل رہے ہوں تو کوئی ظالم سزا سے نہیں بچ سکتا، اور کوئی مظلوم اپنی داد رسی کروائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر اس دنیا کے قیام کے دوران اہل علم کی باتیں بھی تمہیں راہ راست پر نہ لا سکیں، تو پھر موت کی ایک ایسی نصیحت ہے جو تم پر اثر انداز ہوگی۔ مفلسی کا شکار شخص اپنی بات کہنے سے ڈرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ وہ اپنے مواقف کھل کر بتا سکے اور تم اس کی مدد کر سکو۔ اگر کسی شخص کے معاملات میں خرابی دیکھو تو اسے برا بھلا کہنے سے گریز کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس دنیا میں وقت گزارتے ہوئے جہنم کو نہ بھول جاؤ، کیونکہ اس دنیا کی لذت تو وقتی ہے، لیکن جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف اعمال کرے گا اسے جہنم میں ہمیشہ ہی رہنا ہوگا، اور جہنم ایک ہولناک سزا ہے جس میں انسانی سوچ سے زیادہ دردناک عذاب ہے۔ اپنی طبیعت کو سنجیدہ رکھو، اور ہر وقت ہنستے رہنا روح کو مردہ کر دیتا ہے، اور انسان اپنی موت کو یاد رکھنا بھول جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے کے بعد اگر تمہیں ایک نیک اور فرمانبردار اہلیہ مل جائے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایسے نوازتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے رتبے کی برابری کرنے کی کوششیں ہمیں غریب بنا دیتی ہیں، جبکہ معاملات میں میانہ روی سے برتاؤ کرنا ہمیں مالدار بنا دیتا ہے۔ گناہ کرنے سے بچنا چاہیے، بھلے گناہ نہایت معمولی ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ اسی طرح ہر وقت نیک اعمال کرنے کی کوشش میں رہنا چاہیے، اور نیکی تو اس قدر آسان ہے کہ کسی شخص کو مسکرا کر مخاطب کر لینا بھی نیکی کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر گناہ نہیں کرو گے تو توبہ بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ توبہ کے وقت کی ندامت کو برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ گناہ کا ارادہ ہی ختم کر دو۔ کسی بھی شخص کے اخلاق اور دیانتداری کے قصوں پر تب تک یقین نہ کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ جب اسے غصہ ہے تو وہ کیسے برتاؤ کرتا ہے، اور جب اسے لالچ دیا جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کنجوسی سے نفرت ہے اور ثقافت سے پیار ہے۔ اگر ایک کنجوس شخص بہت تقوی والا ہے تو بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہے، جبکہ ایک سخی شخص دینی معاملات میں بھلے کسی حد تک کمزور ہو تو بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عزیز ہے۔ جو شخص تقوی کو اپنی طبیعت کا لازمی جزو بنا لے وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی بنیادی صفات میں سے ایک تقوی ہے۔ تقوی کی عادت اپنانے سے انسان خود کو تباہی سے محفوظ کر لیتا ہے۔
जो शख्स तुम्हारे लिए तकलीफ का सबब बने उससे अलग हो जाने में ही बेहतरी है। अच्छे दोस्तों को तलाश करो और यकीनन इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं। अपने मामलात के हवाले से अल्लाह सुब्हाना ताला के बरगज़ीदा बंदों से मशवरा किया करो। बदकार लोगों के साथ मत उठा बैठा करो क्योंकि तुम वहां से सिर्फ बुरी आदत ही सीखोगे। अगर तुम गुस्से में हो तो भी तुम्हें अपने अहले एयाल के साथ अच्छे इखलाक के साथ बर्ताव करना चाहिए और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यही मर्दानगी है। जो शख्स तुम्हारी कामयाबी से हसद करे उसके सामने कभी भी अपनी ज़रूरत के लिए हाथ ना फैलाओ। अगर कोई शख्स आपको आपकी ज़ात में मौजूद किसी खराबी या कमी से आगाह करे उसे बुरा भला मत कहो क्योंकि वो दर हकीकत आपका दोस्त है। अगर किसी मामले में कामयाबी की चाहत रखते हो तो सिर्फ उम्मीद रखने से वो मामला सरअंजाम नहीं पा सकता बल्कि उसके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला पर कामिल यकीन और मामलात पर अमले पैरा होने का सही इल्म मौजूद होना भी ज़रूरी है। खाने की आदत में भी इत्दाल पसंद रहो क्योंकि ज़्यादा खाने से तबीयत बोझल होती है और इंसान बीमारियों का शिकार होने लगता है। इबादत में दिल नहीं लगता और रूह वैरान हो जाती है। 3 चीज़ों को अपनाने से आपस के तल्लुकात में बेहतरी आती है। सलाम से पहल करना, अगर कोई शख्स महफिल में आए तो उसके लिए जगह खाली करना, सामने वाले शख्स को बाइज्जत अंदाज में मुखातिब करना। अगर अपनी इबादत में खालिसपन और खुशू खुजू को शामिल करना चाहते हो तो अपने दिल की सफाई पर तवज्जो दो। अगर किसी शख्स की कमाई में हलाल और हराम दोनों ही हों तो ये उसकी कमाई को हराम ही कहा जाएगा क्योंकि हराम का गालबा हलाल से ज़्यादा होता है। अगर मखलूके खुदा पर रहम नहीं करोगे तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारे साथ रहम वाला मामला करेंगे। बेवकूफ़ शख्स के दोस्त बनने से गुरेज करो क्योंकि अगर वो तुम्हारा भला करना भी चाहेगा तो भी कभी इम्कान है कि वो तुम्हारा नुकसान कर बैठे। वज़ू के फ़राइज़ की अदायगी दुरुस्त तरीके से करो क्योंकि ऐसा करने से शैतान दूर हो जाता है और तब तक दूर रहता है जब तक तुम बावज़ू रहो। अल्लाह सुब्हाना ताला के शुक्रगुजार रहो क्योंकि शुक्रगुजार लोगों को ज़्यादा अता किया जाता है। झूठ एक बुरी आदत है और झूठी कसम उठाने वाले शख्स को अल्लाह सुब्हाना ताला अपने गज़ब का निशाना बनाएंगे।